الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، دین اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ خدا کے محبوب جب دنیا میں دین اسلام لے کر آئے، یہودی بھی موجود تھے، نصرانی بھی موجود تھے، بت پرست بھی موجود تھے۔ خدا کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان اور غیر مسلم ان کو دو گروہوں میں تقسیم کیا۔ ایک وہ تھے جو اللہ پر ایمان لائے، اور وہ تھے جنہوں نے دین اسلام قبول نہیں کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا، روز قیامت اللہ تعالیٰ اس کو اسی قوم میں اٹھائے گا۔ قرآن پاک میں رب نے فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، دین اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اس چیز کی اجازت نہیں کہ یہودی، عیسائی یا بت پرست جو کام کرتے ہیں، مسلمان بھی ان کے ساتھ مشابہت اختیار کریں، اس کا دین اسلام اجازت نہیں دیتا۔ رسول پاک کے دور میں کیونکہ مدینہ منورہ میں یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ، جب یہودی کھانا کھاتے ہیں تو وہ باتیں نہیں کرتے، خاموش ہو کے کھانا کھاتے ہیں۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں، کھانا کھاتے ہوئے اچھی باتیں بھی کر لیا کرو، تاکہ پتہ چلے کہ مسلمان یہودیوں سے الگ ہے، ہماری ان سے مشابہت نہیں ہونی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پیارے صحابہ، جب عیسائی اپنے مردوں کو دفن کرتے ہیں تو جب تک مردہ دفن نہ ہو جائے وہ بیٹھتے نہیں ہیں۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں، عیسائیوں سے اپنے آپ کو جدا کر لو، جب تم اپنے مردوں کو دفن کرنے جاؤ تو بیٹھ بھی جایا کرو اور کھڑے بھی ہو جایا کرو، تاکہ ہماری ان سے مشابہت نہ رہے۔ پھر رسول پاک نے فرمایا، دستار پگڑی عرب کا تاج ہے۔ اے میرے صحابہ، عرب کے اندر یہودی بھی پگڑی باندھتے ہیں، عیسائی بھی پگڑی باندھتے ہیں، لیکن وہ ٹوپی رکھے بغیر پگڑی باندھتے ہیں۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں، جب تم پگڑی باندھو پہلے ٹوپی رکھو، اس کے اوپر پگڑی باندھو، تاکہ ہماری ان سے مشابہت نہ رہے۔ پہننا، اوڑھنا، کھانا، پینا، نبی پاک نے ایک بات نہیں چھوڑی جس کا علم اپنی امت کو عطا نہیں کیا۔ ہر چیز ایک یہودی نے بکواس کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے تان کسا، مسلمان بیٹھے ہوئے تھے، ان میں کھڑا ہو کے کہتا ہے، واہ واہ، یہ مسلمانوں کا نبی کیسا ہے، یہ تو اپنی امت کو استنجا کرنا بھی سکھاتا ہے کہ استنجا کیسے کیا جائے۔ مسلمان شرمندہ نہیں ہوئے، مسلمان یہ بات سن کے کمپلیکس کے مریض نہیں ہوئے، احساس محرومی نہیں آیا۔ اصحابی رسول سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں، ہاں ہاں، ہمارا نبی ہمیں استنجا کرنا بھی سکھاتا ہے، ہم کسی اور قوم کے محتاج نہیں۔ عمر بن عاص کا نام آپ نے سنا ہوگا،
یہ فاتح مصر ہیں، اتنے بہادر تھے جو محاذ مشکل ترین ہوتا خالد بن ولید فرماتے عمرو بن عاص جاؤ جا کے وہ محاذ سنبھال لو، اور جب یہ اللہ کا شیر کھڑا ہوتا کفر کہتا یہاں مقابلہ کرنا ممکن نہیں ہے، آپ نے مصر فتح کر لیا، کھانا چن دیا گیا، کھانا دسترخوان پہ چن دیا گیا۔ حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو دسترخوان پہ دعوت دی گئی، ایک طرف مسلمان کمانڈر بیٹھ گئے، دوسری طرف عیسائی کمانڈر بیٹھ گئے، کھانا شروع کیا، بسم اللہ پڑھ کے کھانا ابتدا ہوئی ہے، چند لقمے کھائے ہیں، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لقمہ جب اٹھایا تو آپ کے ہاتھ سے گر گیا، ایک دم مصر کا ایک کمانڈر تھا وہ بھاگ کے آیا، یا حضرت کان نے کہا یہاں مصر کے اندر اگر کوئی لقمہ گر جائے اس کو اٹھا کے کھانا انتہائی ذلت کا کام ہے، اس کو بڑا ذلیل سمجھا جاتا ہے۔ ان کو پتہ تھا کہ عمرو بن عاص نبی پاک کے طریقے پر عمل کرنے والے، یہ لقمہ اٹھا کے کھائیں گے۔ کان میں کہا اے امیر آپ یہ لقمہ نہیں اٹھانا، مصر کے لوگ اس بندے کو ذلیل سمجھتے ہیں جو گرا ہوا لقمہ اٹھا کے کھاتے ہیں۔ آپ نے کمانڈروں کو دیکھا، دیکھ کے وہ لقمہ اٹھایا، اس کو صاف کیا، اور آپ نے کہا میں دنیا کے کتوں کے سامنے اپنے نبی کی سنت چھوڑوں گا؟ یہ کہہ کے اس لقمے کو بسم اللہ شریف پڑھ کے کھایا۔ یہودیوں عیسائیوں نے دیکھا، ان کا چیف آف سٹاف کہتا ہے جو اپنے نبی کے چھوٹے چھوٹے عملوں کو نہیں چھوڑتا، اس کے حکم سے یہ مصر فتح کرنے آئے ہیں، یہ اس کام کو کیسے چھوڑیں گے؟ اللہ کی قسم صرف یہ سنت دے کے مصر فتح ہو گیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق کا دور ہے، شام سپر طاقت، اس زمانے میں جس طرح آج روس اور امریکہ ان کو ہم سپر پاور کہتے ہیں، روس تھوڑا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا لیکن پھر طاقت پکڑ لی ہے، اسی طرح سے اللہ کے رسول کے دور میں شام اور ایران یہ سپر پاوریں تھیں۔ نبی پاک نے حکم دیا، شام کو دعوت دی، ہرکل بادشاہ تھا، اگر تم اللہ پر ایمان لے آئے تمہارے ہمارے حقوق برابر ہو جائیں گے، اگر نہیں مانتا میں محمد تمہیں حکم دیتا ہوں تم جزیہ دو، ٹیکس دو۔ اس دھرتی پر، یہ اللہ کی دھرتی ہے، اس پر اللہ کا نظام چلے گا، تمہاری حکومت ہم لے لیں گے، اگر تم اسلام قبول نہیں کرتے تو پھر ملک ہمارے حوالے کر دو، ہم یہاں اللہ کا قانون چلائیں گے اور تم اس کا جزیہ دو گے تاکہ تمہاری جان مال کی حفاظت کریں، اگر یہ بھی نہیں مانتے ہم تمہیں جہاد کا اعلان کرتے ہیں، آؤ ہم سے لڑو۔ یہ خط نبی پاک نے بادشاہوں کو لکھے، جب ہرکل بادشاہ کو خط ملا آپ نے اس صحابی رسول کو بٹھایا، کہا بیٹھو، اندر گئے، اپنے سر پر ایک صندوق اٹھا کے لائے، وہ صندوق نیچے رکھا، اس میں سے ایک مورتی نکالی اور صحابی رسول سے کہا بتاؤ یہ کس کی مورتی ہے؟ اس نے کہا مجھے تو علم نہیں ہے۔ ہرکل بادشاہ نے کہا انبیاء کرام کے سینے سے یہ راز آگے پہنچتے پہنچتے مجھ تک پہنچا، یہ مورتی آدم علیہ السلام کی ہے، یہ کہہ کے وہ رکھ دی۔
یہ وہ باکس تھا جو آدم علیہ السلام جنت سے آئے تھے تو اپنے ساتھ لائے تھے۔ اس میں تمام انبیاء کرام کی مورتیاں تھیں۔ پھر ہرکل بادشاہ نے دوسری مورتی نکالی۔ اصحابی رسول سے پوچھا بتاؤ یہ کس کی مورتی ہے؟ آپ نے کہا مجھے پتہ نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا جس طرح سینہ بسینہ مجھے علم پہنچا یہ حضرت نوح علیہ السلام کی مورتی ہے۔ رکھ دیا۔ مورتی نکالتے تھے، اصحابی رسول کو دکھاتے تھے، پوچھتے تھے یہ کس کی مورتی ہے؟ اصحابی رسول منع کر دیتے تھے مجھے پتہ نہیں، اور ہر کل بادشاہ بتاتا تھا یہ فلاں نبی کی مورتی ہے۔ اصحابی رسول کہتے ہیں اس نے باکس میں سے ایک مورتی نکالی، جیسے ہی میرے سامنے کی میری تو چیخ ہی نکل گئی، وہ میرے نبی کی مورتی تھی۔ میں نے دیکھا، میں نے کہا جس نبی نے تجھے دعوت دی ہے، دین اسلام پیش کیا ہے، یہ میری رسول میرے نبی کی مورتی ہے۔ اس نے کہا اللہ کی قسم، انبیاء کے سینے سے ہوتے ہوئے جو مجھے علم ملا ہے اس کے مطابق یہ خاتم النبیین کی مورتی ہے، یہ رحمت العالمین کی مورتی ہے۔ اصحابی رسول نے کہا یہ تو نے مجھے بتا دیا، اب اگلی بات میں تجھے بتاؤں گا۔ کہا کیا؟ کہا نبی پاک کی مورتی، آپ کھڑے تھے اور ایک شخص جھک کے نبی پاک کے قدم کو چوم رہا تھا۔ اصحابی رسول نے کہا یہ تو نے تصدیق کی کہ نبی پاک کی مورتی ہے، لیکن یہ شخص جو جھک کے رسول پاک کے قدموں کا بوسہ لے رہا ہے اس کا نام صدیق اکبر ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں سب سے پہلے رسول پاک پر ایمان لایا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ آئے، غار ثور میں آپ نے 3 راتیں گزاری، یہی صدیق اکبر آپ کے ساتھ تھے۔ ہرکل بادشاہ اتنا رویا، رو رو کے ہچکی بند گئی۔ کہا اللہ کی قسم جو تو نے کہا یہ حق ہے، مجھے یہی بتایا گیا ہے کہ صدیق اکبر ہے ان کا نام، اور یہ رسول کے پاک کے بعد یہ مسند خلافت پر بیٹھیں گے۔ جتنے صحابہ کرام ہیں ان کی ساری زندگی اس طرح گزری کہ جو کام نبی پاک نے کیا وہی کیا، خوشیاں ہوتی تھیں وہی کام۔ ہماری طرح سے نہیں، شادی ہو رہی ہے ڈانس تو ہونا چاہیے، نہیں، اگر کوئی گھر میں میت ہو گئی وہی کیا جو رسول پاک نے کیا، ایسے نہیں کیا کوئی مر گیا ہے تو ماتم کرنا شروع ہو گیا، عورتوں نے بال کھول دیے، ہوئی ہائے ہائے ہو گئی۔ رب کہتا ہے جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو کہو انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس تکلیف پر پھر صبر کرو، میں روزے قیامت تمہیں اس کا اجر دوں گا۔ خوشی بھی وہ جو اللہ اس کے نبی نے طریقہ بتایا، غمی بھی وہ جو اللہ اس کے رسول نے طریقہ بتایا۔ اصحابہ کرام اپنے نبی میں ایسے فنا ہو گئے تھے، جو کام نبی پاک نے کہہ دیا، جو کام نبی پاک نے کیا، اس کے علاوہ صحابہ دوسرا کام نہیں کرتے تھے۔ ایک اصحابی رسول وہ بڑے بڑے بادشاہوں سے ملتے تھے، تجارت کا کام کرتے تھے۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ خط لکھتے ہیں، اگر خط کے اوپر مہر نہ ہو اس خط کی کوئی وقت نہیں ہوتی، اس کے اوپر اسٹیمپ لگانی ہوتی ہے۔ یہ جتنی بڑی حکومتیں ہیں جب یہ اپنا خط لکھتی ہیں تو بادشاہ کی اسٹیمپ لگا کر بھیجتی ہیں تاکہ وہ ویلڈ ہو جائے، وہ اس خط کو مانا جائے۔ اے رب کے محبوب آپ بھی ایک مہر بنا لیں، اور جب خط لکھیں اس خط پر وہ مہر لگایا کریں۔ میرے محبوب نے کہا صدیق اکبر
مہر بنا دو۔ وہ مہر کیا تھی؟ اس پہ لکھا تھا محمد رسول اللہ۔ جس طرح انگوٹھی ہوتی ہے ایسے اس کو پہنتے تھے اور خط کے اوپر ایسے کر کے اس کو ثبت کر لیتے تھے۔ انگوٹھی بن کے آ گئی، وہ تھی مہر۔ خط لکھے گئے، خدا کے محبوب نے انگلی میں پہنا، پہن کے ان خطوط پر وہ مہر لگائی۔ نماز کا وقت ہو گیا، اذان کی، اصحابہ آ گئے۔ اصحابہ کرام نے نبی پاک کی انگلی میں وہ مہر دیکھی۔ جب اگلی نماز پہ اصحابہ آئے تو سب کی انگلیوں میں وہ اسی طرح کی انگوٹھی جو مہر تھی پہنی ہوئی ہے، اس پہ لکھا ہے محمد رسول اللہ۔ میرے نبی نے دیکھا ہر صحابی کے انگلی کے اندر وہی مہر بنی ہوئی ڈلی ہے۔ میرے آقا دیکھ کے مسکرائے، آپ نے فرمایا یہ میں نے اپنی انگلی کو آراستہ کرنے کے لیے چیز نہیں پہنی، یہ تو مہر ہے۔ جب خط لکھتا ہوں تو اس کے اوپر لگاتا ہوں۔ یہ کہہ کے اللہ کے رسول نے اس کو نکالا اور کہا بلال یہ اپنے پاس رکھ لو، جب خط کے اوپر مہر کی ضرورت پڑے مجھے دے دیا کرو تاکہ میں مہر لگا دوں۔ حضرت بلال نے اپنے پاس جیب میں رکھ لی۔ جب اگلی نماز پر صحابہ کرام آئے تو کسی کی بھی انگلی میں وہ مہر نہیں تھی۔ روک دیا کسی بات سے تو رک گئے، کرنے کا کہہ دیا تو کر لیا، پھر کوئی دنیا کی طاقت ان کو روک نہیں سکتی تھی۔ یہی طریقہ ہے، اللہ کا فرمان ہے ادخلوا فی السلم کافہ۔ ایسا نہیں کرنا اگر ہندوؤں میں چلے گئے ان کی کوئی بات پسند کر لی تو وہ کرنے لگ گئے، یہودیوں میں چلے گئے ان کا کوئی کام دیکھا تو وہ کرنے لگ گئے، عیسائیوں کو دیکھا وہ پسند آ گیا تو وہ کرنے لگ گئے۔ نہیں، مسلمان کی یہ شان نہیں ہے۔ خدا کے محبوب نے ہر عمل، ہر فعل ہمیں بتا دیا ہے۔ ہمیں وہ چیزیں ڈھونڈنی ہیں جو اللہ کو راضی کرنے کے ذریعے ہیں۔ جو میرے نبی نے کیا میں وہ کرتا ہوں، جو میرا نبی نہیں پسند کرتا میں نہیں کرتا۔ اس کو مسلمان کہتے ہیں، اور اللہ کا حکم ہے کہ جو میرا نبی تمہیں دے دے وہ قبول کر لو، جس سے میرا نبی روک دے رک جاؤ۔ واللہ لا یحب الکافرین۔ تم اگر ایسے نہیں کرو گے تو اللہ پھر کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی تو نے وہ نبی پاک کی بات کو نہ مان کے کفر کیا، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر کام میں اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ